بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ الحمدللہ سورہ آل عمران کی آیات ہم اگلی شروع کریں گے۔ ان آیات شروع کرنے سے پہلے ایک پیغام ایسا ہے کہ کرونا کی وجہ سے مساجد چونکہ یہاں پر بند کی گئی ہیں اور ان کے بندش کی وجہ سے ہماری کلاس بھی جو ہے وہ مسجد میں ممکن نہیں رہی، تو ایٹ لیسٹ اس کام کو کسی طرح جاری رکھنے کے لیے 2 یا 4 آیات یا 3 آیات کا سلسلہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ جاری رہے گا، تاکہ وہ جو ہمارا کلاس کا ایک ماحول ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو، کہ ہم جب ری سٹارٹ کریں تو بہت زیادہ گیپ نہ آ گیا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ اس پوری انسانیت کو اس وائرس اور اس بیماری سے بچا لے، اور جو اس کا شکار ہو چکے ہیں ان کو صحت عطا فرما، ان کو تندرستی عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں بھی اس وائرس سے محفوظ رکھنا۔ میں آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیات کی قرأت کرتا ہوں، انشاءاللہ پھر ان کی ہم گرامر اور کی تفسیر اور ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سین حرف استقبال مستقبل کے لیے عنقریب ہم کریں گے، جو بھی کام اس میں آ رہا ہے۔ القا یلقی فعل مضارع، نحن اس کا فاعل، القا یلقی باب افعال، ڈالنا کسی چیز کا۔ سنلقی عنقریب ہم ڈالیں گے، نحن اس کا فاعل، عنقریب ہم ڈالیں گے۔ کیا ڈالیں گے؟ فی قلوب الذین، اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو یہ مرکب اضافی ہے، قلب ان کی جمع قلوب، فی حرف جر، تو یہ متعلق فعل ہو گیا۔ فی قلوب الذین، ان جو کے دلوں میں، ان جو کے دلوں میں ڈالیں گے۔ اب یہ صلہ ہے، وہ جو کیا ہے؟ کفروا فعل ماضی جمع مذکر غائب ہم فاعل، فی قلوب الذین کفروا ان لوگوں کے دلوں میں ڈالیں گے جنہوں نے کفر کیا۔ کیا ڈالیں گے؟ یہ مفعول ہے سنلقی کا۔ کیا ڈالیں گے؟ رعب ڈال دیں گے، یعنی دبدبہ ڈال دیں گے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب۔ اب وہ رعب کیوں ڈالا جائے گا؟ یہ اس کا سبب ہے، با سببیہ کہلائے گا۔ حرف جر ما موصولہ بما، اس جو کی وجہ سے، اور وہ جو کیا ہے؟ اشرکا یشرکو، شرک کرنا، باب افعال، افعل یفعل باب افعال، سو جس کے ساتھ شرک کیا جاتا ہے وہ ہے با کے ساتھ آتا ہے، با حرف جر جار مجرور متعلق فعل، اشرکو فعل ماضی جمع مذکر غائب ہم فاعل، بما اشرکو باللہ، اس جو کے سبب وہ کیا ہے؟ ان کے اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے سبب یہ کام کیا جائے گا، یعنی مشرکوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ مومنوں کا جو ہے وہ رعب ڈال دیتا ہے۔ اب اس میں غور کریں، لم فعل مضارع کے ساتھ آتا ہے اور اس کو نفی کر دیتا ہے، یعنی مجزوم کر دیتا ہے، ترجمہ نفی میں کیا جاتا ہے اور ماضی میں کیا جاتا ہے فعل مضارع کا۔ نزل ینزل تنزیلا، نازل کرنا، لم ینزل اسے نہیں اتارا گیا، اسے نہیں اتارا گیا۔ اسے کسے نہیں اتارا گیا؟ یعنی یہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا عمل ہے اس کو نہیں اتارا گیا تھا۔ ما موصولہ، ما لم ینزل، اس کو ہرگز نہیں اتارا گیا، سلطانن کیا بنا کر؟ سلطان کا مطلب ہوتا ہے دلیل بنا کر۔ ما موصولہ ہے، ما لم ینزل بہ سلطانن۔ اب یہ جو پورا جملہ ہے، یہ پورا جملہ، یعنی ایک تو اشرکو کا یہ متعلق فعل ہو گیا، اور ما لم ینزل بہ سلطانہ، یہ پورا جملہ اس کا مفعول بن گیا اشرکو کا، کہ اللہ نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری۔ ما لم ینزل، اللہ نے اسے نہیں اتارا، بھی اس، یہ ہا کیا ہے؟
یہ اس شرک کی طرف واپس ریٹرن ہو رہا ہے۔ ما لم ينزل به سلطانہ، اللہ نے ان کے اس عمل کی کوئی دلیل نہیں اتاری، یعنی وہ جو شرک کر رہے ہیں وہ اللہ کا حکم نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں۔ اس کی اگلا حصہ ہے وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ۔ مأوا کہتے ہیں رات گزارنے کا جو ٹھکانہ ہوتا ہے اسے مأوا کہتے ہیں۔ وَمَأْوَاهُمْ، اور ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ النارو، یہ النارو کیا ہے؟ بدل ہے مأوا کا۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، بئس، یہ جس طرح ہم نے نعمہ پڑھا تھا اسی طرح یہ بئس ہے، یہ مذمت کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ بہت ہی برا ہے۔ بئس مثوى الظالمین، مثوا بھی ٹھکانہ ہوتا ہے، رہنے کی جگہ، مثوا، یہ مرکب اضافی کی طرح بن گیا، ظالمون سے حالت جر میں ظالمین، وبئس مثوى الظالمین، اور ظالموں کا کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے، یعنی کیا ہی برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا۔ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے میری بھی طبیعت کچھ دنوں سے خراب ہے، نزلہ فلو وغیرہ، تو لیکن میں نے زیادہ تاخیر کرنا مناسب نہیں سمجھا کہ ہم اس سے ڈسکنیکٹ نہ ہو جائیں، اس میں زیادہ تاخیر نہ آ جائے، تو اس لیے میں نے کوشش کی کہ کسی طرح ہم اس کو ری سٹارٹ کر سکیں۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، ہاں جی، لقد، لام پھر تاکید کے لیے، قد فعل ماضی کے لیے، لقد صدق، صدق فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ، اللہ حالت رفع میں اللہ کا نام، تو یہ فاعل بن گیا صدق۔ صدق اللہ، اللہ نے سچ کہا، وَلَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ، یقیناً اللہ نے سچ کہا۔ اب چونکہ یہ ہم سچ کہنے کے بعد اس کا ترجمہ یہاں پہ ڈیفرنٹ کریں گے، وہ آگے چل کے کم مفعول، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ، یقیناً اللہ نے تم سب سے سچ کہا، لیکن یہاں پر اس کا مفعول آ گیا ہے وعدہ، یعنی وعدہ جسے کہتے ہیں، وعدہ، ہو مرکب اضافی ہے اور ہو ریورٹ ہو رہا ہے اللہ کی طرف۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ نے اپنا وعدہ تم سب سے سچ کر دکھایا۔ اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، ہا سین سین مادہ باب افعال، احس یحس، اس میں قتل کرنا، اِذ جب کہ تم، تحسون فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم فاعل، اذ تحسون تم قتل کر رہے تھے، ہم مفعول یعنی ان کفار کو، باہر فجر متعلق فعل، باذنہ اس کی اجازت سے، اللہ نے اپنا وعدہ تمہارے ساتھ سچ کر دکھایا جب تم قتل کر رہے تھے ان کو اللہ کی اجازت سے، یعنی کفار کو، ہاں جی، حتیٰ یہاں تک کہ اذا فشلتم، فشل یفشل باب سامیہ سے کم ہمتی دکھانا، فعل ماضی، انتم اس کا فاعل، حتیٰ اذا فشلتم، یہاں تک کہ تم نے کم ہمتی دکھائی، وتنازعتم، یہ عطف اور کیا دکھایا، تنازع یتنازع جھگڑا کرنا، انتم اس کا فاعل، وتنازعتم اور تم نے جھگڑا کیا، تو یہ باب تفاعل سے ہے، تفاعل یتفاعل، تنازع یتنازع، یعنی آپس میں جھگڑا کرنا، وتنازعتم اور تم سب نے آپس میں جھگڑا کیا، فی الامر، فی حرف جر جار مجرور متعلق فعل، یعنی یہ دونوں کا کاموں کے متعلق ہے، فی الامر، فی الامر، یہ امر وہ تھا کہ جو مال غنیمت، اور جب وہ چوٹی پر کھڑے ہوئے تھے اور صحابہ آپس میں ان کا رائے کا اختلاف ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ آپ نے نیچے نہیں اترنا، اب ان میں چند صحابہ کی رائے تھی کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تو ہم یہیں کھڑے رہیں گے، دوسروں کی رائے اس کے، تو آپس میں اس معاملے میں ان کا تنازع ہوا۔ وَعَصَيْتُمْ، عطف عصا یا عصا، نافرمانی کرنا، فعل ماضی جمع مذکر جو ہے حاضر کا صیغہ، انتم فاعل، وَعَصَيْتُمْ اور تم سب نے نافرمانی کی، من حرف جر من بعد ما، یہ مرکب اضافی بن رہا ہے، من بعد ما، اس جو کے بعد، یعنی اس جو کے بعد تم نے نافرمانی کی، آگے وہ کیا ہے، یعنی اب اس جو کے بعد تم نے نافرمانی کی، ما اس میں موصول، ما اب وہ کیا دکھایا گیا، یہ صلہ ہے، ارا یوری، دکھانا کسی چیز کا، کسی یعنی ارا کسی چیز کا دکھایا جانا،
اراکم اسے تمہیں دکھایا گیا، من بعد ما اراکم جو تمہیں دکھایا گیا، یہ مفعول، اس ارا کا فاعل پیچھے ما تحبون، یہ بیسیکلی اس کا فاعل ہے، وہ دکھایا گیا من بعد ما، اس جو کے بعد جو تمہیں دکھایا گیا، اور وہ کیا ہے؟ یہ اس کا فاعل ہے، ما تحبون، یہ اس کا کیا ہے؟ اراکم، یہ مفعول اول ہے، اراکم تمہیں دکھایا گیا، کیا دکھایا گیا؟ ما موصولہ، احبہ یحب و محبت کرنا، فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ، انتم فاعل، ما تحبون جو تم پسند کرتے تھے، یعنی حتی اذا فشلتم وتنازعتم، یہاں تک کہ تم نے کم ہمتی دکھائی، وتنازعتم اور تم نے آپس میں تنازعہ کیا، جھگڑا کیا، فی الامر معاملے کے متعلق، وعصیتم اور تم نے نافرمانی کی، من بعد ما اس جو کے بعد کہ اراکم تم سب کو دکھایا گیا، ما تحبون جو تم پسند کرتے تھے۔ اب وہ کیا تھا کہ وہ مال غنیمت جو صحابہ کو نظر آیا، اور وہ ان کو اس مال غنیمت کو اٹھانے کے لیے آپس میں تنازع کر رہے تھے کہ کچھ صحابہ کہتے تھے کہ ہم اٹھا لیں گے چونکہ ہمارا رائٹ ہے، جنگ ختم ہو چکی ہے، ہم جیت چکے ہیں، اور کچھ صحابہ کی رائے یہ تھی کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اس پہاڑی سے یعنی جبل رماد سے ہم نے اترنا نہیں ہے، تو وہ وہاں پر کھڑے رہے۔ تو یہ وہ اس طرف اشارہ ہے ان باتوں کا۔ منکم من یرید الدنیا، من حرف جر، کم متعلق فعل، یہ جملہ اسی سے شروع ہو رہا ہے، تو اس کے ناقص جملہ ہے، منکم تم سب میں سے، من یریدو، من کون، جو موصول کے طور پہ آ گیا، ارادہ یریدو چاہنا، من یریدو جو چاہتا ہے، الدنیا یہ مفعول یریدو، منکم من یرید الدنیا تم میں سے جو چاہتے ہیں دنیا، ومنکم من یرید الآخرہ، ومنکم یرید الآخرہ، آخرتا، ومنکم اور تم میں سے ہیں، من یرید الآخرہ، سیم جملہ ہے، دنیا کی جگہ پہ آخرت آ گیا ہے، تم میں سے ہیں جو دنیا چاہتے ہیں، اور ومنکم من یرید الآخرہ اور تم میں سے ہیں جو آخرت چاہتے ہیں۔ یہ جو منکم شروع میں آ رہا ہے، یہ ان کی طرف اشارہ جا رہا ہے کہ منکم تم میں سے چند ہیں، تم میں سے کچھ ہیں۔ اب میں تھوڑی اس کی وضاحت اس طرح سے کر رہا ہوں، منکم من یرید الدنیا تم میں سے کچھ ہیں جو دنیا چاہتے ہیں، ومنکم من یرید الآخرہ اور تم میں سے کچھ ہیں جو آخرت چاہتے ہیں۔ تو ثم صرفکم عنہم، پھر اس نے صرفہ کا مطلب دور ہٹانا، ہٹا دینا، صرفہ فعل ماضی واحد مذکر غائب، ہوا فاعل یعنی اللہ، ثم صرفہ اس نے ہٹایا، کم تمہیں، عنہم ان سے، یہ کفار سے، ثم صرفکم عنہم لام تعلیل کے لیے، وجہ بتانے کے لیے، لیبتلیکم، ابتلا یبتلی، لام نے اس کو نصب کر دیا، کم مفعول، لیبتلیکم، یبتلی فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ، اللہ کی طرف واپس ہوا فاعل، تاکہ وہ تمہیں آزمائش میں ڈالے، تاکہ وہ تمہارا امتحان لے۔ لام جو ہے وہ تاکید کے لیے، قد بھی تاکید کے لیے، اور یقیناً وَلَقَدْ عَفَا، عفا کا مطلب درگزر کرنا، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ متعلق فعل، ان حرف جر، کم انتم کی جگہ جو ہے جر کی ضمیر، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ اور یقیناً وہ تم سے درگزر کر چکا ہے۔ اللہ مبتدا، ذو فضل، ذو والا، ذو فضل فضل والا ہے، اللہ ذو فضل یہ اللہ کی صفت ہو گئی، اللہ ذو فضل اللہ فضل والا ہے، کس پر؟ علی حرف جر متعلق خبر، علی المؤمنین، مومنون سے جمع مذکر سالم، مؤمنون اور حالت جر مؤمنین، اللہ مومنین پر فضل والا ہے۔ علماء نے اس کی تشریح میں یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مومنوں پر فضل کیا ہے کہ اگر مومن ناکام ہو تو بھی اللہ کا فضل ہے، اور اگر کامیاب ہو تو بھی اللہ کا فضل ہے، کہ چونکہ مومن کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ کامیاب ہوتا ہے اسے نعمت ملتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے، اور جب وہ ناکام ہوتا ہے تو بھی شکر ادا کرتا ہے، وہ کس طرح سے صبر کر کے۔ تو مومنین پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہر حالت میں ہوتا ہے، ہر حال میں مومنین جو ہیں وہ بہتر حالت میں ہوتے ہیں۔ اب اس دو آیات کی تفسیر دیکھتے ہیں، تفسیر ابن کثیر میں مفسر صاحب رحمۃ اللہ نے کیا فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا، ہم ان قریب کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب بٹھا دیں گے
کیونکہ یہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں جس کی اس نے کوئی بھی دلیل نازل نہیں کی۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور وہ ظالموں کا بہت برا ٹھکانہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 5 ایسی چیزیں عطا کی گئی ہیں کہ جو مجھ سے پہلے انبیاء میں سے کسی کو نہیں دی گئیں۔ ایک ماہ کی مسافت سے رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی، میرے لیے ساری زمین کو مسجد اور پاک بنا دیا گیا، اور میرے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دے دیا گیا۔ مجھ سے پہلے ہر نبی کو بطور خاص ان کی قوم کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا، جبکہ مجھے تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا۔ اور نمبر 5، مجھے شفاعت عطا کی گئی۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدًا، اور اللہ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دیا دن کے پہلے حصے میں، اِذَا تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، جب تم احد میں کافروں کو اس کے حکم سے قتل کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان پر غلبہ عطا فرما دیا، حَتَّى اِذَا فَشِلْتُمْ، یہاں تک کہ تم نے ہمت ہار دی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا الفشل کے معنی بزدلی کے ہوتے ہیں۔ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ، اور حکم پیغمبر میں جھگڑا کرنے لگے اور اس کی نافرمانی کی، جیسا کہ درے پر مقرر کردہ تیر اندازوں کے ساتھ پیش آیا۔ من بعد ما اراکم ما تحبون، یہاں تک کہ تم جو چاہتے تھے اللہ نے تم کو دکھا دیا، اور وہ یہ تھا کہ تمہیں ان کے مقابلے میں کامیابی حاصل ہو۔ منکم من یرید الدنیا، بات تو تم میں سے دنیا کے خواستگار تھے، یعنی وہ لوگ جو کفار کو شکست دیکھتے ہی مال غنیمت کی طرف راغب ہو گئے۔ ومنکم من یرید الاخرہ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم ولقد عفا عنکم، اور بعض آخرت کے طالب تھے، اس وقت اللہ نے تم کو ان کے مقابلے سے پھیر کر بھگا دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، یعنی پھر انہیں تم پر غلبہ عطا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش امتحان کرے۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہاری اس غلطی کو معاف کر دیا، کیونکہ دشمن کی تعداد بھی زیادہ تھی اور اس کے پاس سامان حرب کی بھی فراوانی تھی، جبکہ دشمن کے مقابلے میں تمہاری تعداد بہت ہی کم تھی اور تمہارے پاس سامان جنگ کی بھی کمی تھی۔ اس کے بعد ایکچولی اس کی وہ پورا جو غزوہ احد ہے اس کی تفصیل لکھی ہوئی ہے۔ غزوہ احد کی تفصیل آپ یقیناً سبھی جانتے ہیں، اس لیے اس پارٹ کو گزار کر انشاءاللہ ہم آگے جب اگلی آیات کا ترجمہ دیکھیں گے تو ان کی پھر ہم تفسیر دیکھیں گے۔ آج مجھے اندازہ ہے کہ یہ پڑھاتے ہوئے یعنی وہ روانیت میرے اندر نہیں تھی، اس کی وجہ ایک تو طبیعت کی خرابی تھوڑی سی جو یہ موسمی، اور پھر جو کلاس سے ایک ڈسکنیکشن ہوا اس کا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں اسی طرح اپنے کام میں مصروف رکھ اور ہمیں آسانیاں عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ وبارک وسلم، آمین یا رب العالمین۔